تھیوڈور ہیرزل کے پاس بے پناہ طاقت تھی کیونکہ امیر ترین یہودی اسے سپورٹ کر رہے تھے۔ اس نے 2-3 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا دورہ کیا۔ اس وقت سلطان عبدالحمید دوئم کی حکومت تھی۔ اس اعلامیے میں یہ کہا گیا زمین سے محروم لوگوں کے لیے لوگوں سے محروم زمین، جس کا مقصد یہودیوں کی ناپسندیدگی کو ختم کرنا تھا۔ ان کے پاس میڈیا کی بھی ساری طاقت تھی۔ صہیونی لیڈرشپ میں ان یہودیوں کے خلاف غم و غصہ تھا جو اپنا مقصد بھلا بیٹھے تھے۔ جب دنیا کے مختلف حصوں میں موجود یہودی ہٹلر کے اس خوف سے بچنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے، تب پورے یورپ میں ایک بیان جاری کر دیا گیا، جو یہودی بھی فلسطین رہنے جائے گا اسے زمین اور لاکھوں روپے دیے جائیں گے۔ مطلب اسے فوری طور پر قائم کرنا ممکن نہ تھا، یعنی وہ بہت پہلے ہی اس کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ یہ کیسے ابھری؟ تھیوڈور ہیرزل نے بازال سوئٹزرلینڈ میں یہودیوں کے ساتھ ایک صہیونی کانگریس شروع کی، اور یہاں پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ریاست کا نام اسرائیل ہوگا۔ اسرائیلیوں کی ریاست اور ریاست کا جھنڈا بھی یہیں تے پایا گیا، 2 پٹیوں کے درمیان داؤدی ستارہ، پیغمبر داؤد علیہ السلام کا ستارہ۔ مطلب جب یوشع علیہ السلام نے یروشلم فتح کر لیا تو پیغمبر داؤد علیہ السلام نے ہی یہاں مملکت قائم کی تھی۔ یہ اس واقعے کا صرف حوالہ ہے۔ داؤدی ستارے کا مطلب ہے ہم یہاں یہودی ریاست دوبارہ قائم کریں گے۔ وہ 2 پٹیاں دریائے نیل اور دریائے فرات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس فساد کی ابتدا یہاں سے ہوئی، کیونکہ وہ یعنی صہیونی خود کو ایک برتر نسل سمجھتے ہیں جو سب سے برتر ہے۔ وہ پوری دنیا کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور وہ ہر ایک سے نفرت کرتے ہیں۔ مطلب مسلمان ان کے واحد ٹارگٹ نہیں ہے، وہ عیسائیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، وہ پوری دنیا سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی ان سے زبردستی چھینی گئی ہے۔ اس پر غور کریں، آپ کا مذہب آپ کو اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے، یہ سب تمہارا تھا، فلاں فلاں آئے اور تمہاری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میری پراپرٹی چھیننے کی؟ مجھے ان سے واپس لینا ہوگا، مجھے پوری دنیا کو واپس لینا ہوگا۔ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہودیوں نے کب اور کیسے فلسطین جانے کا فیصلہ کیا؟ تھیوڈور ہیرزل نے ظاہر ہے شروع میں یروشلم پر اپنی نظریں نہیں جمائی تھیں۔ پہلے انہوں نے ڈسکس کیا کہ کیا ارجنٹینا میں جا کر رہا جائے، کیونکہ ارجنٹینا میں روتھشائلڈ فیملی وسیع زمینوں کی مالک تھی۔ وہ ان زمینوں پر ایک ریاست قائم کر سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ آئیڈیا قبول نہیں کیا کیونکہ یروشلم ان کا قدیم شہر تھا۔ انہوں نے کہا ہم ارجنٹینا جا کر کیا کریں گے، لہٰذا انہوں نے کہا ہمیں یروشلم جانا ہوگا اور یہ ریاست وہیں قائم ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان کا یہ فیصلہ طے ہو گیا، کیونکہ تقریباً اپنی پوری تاریخ میں وہ یروشلم میں رہے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سرزمین کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے، لہٰذا وہ وہاں جانا چاہتے تھے۔ تھیوڈور ہیرزل نے اسی لیے فیصلے کے بعد سوچا کہ ان زمینوں کا مالک کون ہے؟ سلطنت عثمانیہ، اور اس وقت وہاں سلطان عبدالحمید دوئم کی خلافت قائم تھی۔ تھیوڈور ہیرزل کے پاس بے پناہ طاقت تھی کیونکہ امیر ترین یہودی اسے سپورٹ کر رہے تھے۔ اس نے 2-3 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کا دورہ کیا، بلکہ محل کے دوروں کے ریکارڈز کے مطابق 5 مرتبہ وہ سلطان عبدالحمید سے ملا اور سلطنت عثمانیہ کو انتہائی منافع بخش آفر پیش کی۔ عثمانیوں کی روسیوں کے ساتھ تازہ جنگ ختم ہوئی تھی اور اس وقت سلطنت اپنی بحالی اور قرضے اتارنے کی کوششوں میں تھی۔ تھیوڈور ہیرزل نے سلطان عبدالحمید کو ایک آفر دیتے ہوئے کہا ہم سلطنت کا سارا قرضہ چکا دیں گے، آپ کا کسی پر کوئی قرض نہیں رہے گا۔ مطلب سوچیں کہ ان کے پاس کتنی دولت تھی۔ وہ اس حد تک دولت مند تھے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا سارا غیر ملکی قرضہ چکا سکتے تھے۔ تصور کریں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہوگی۔ اور اس نے کہا ہمیں یروشلم سے زمین دے دیں تاکہ ہم ایک ریاست قائم کر سکیں۔ تو شروع میں اس نے اس طرح بات کی۔ سلطان عبدالحمید پہلے ہی اس خطرے سے آگاہ تھے کہ یہودی وہاں ریاست قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاشاز سے اس معاملے پر بات کی، اگر وہ ریاست قائم کریں گے تو وہاں خون کا بازار گرم ہو جائے گا، لہٰذا وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور وہ صورتحال سے آگاہ تھے۔ وہ یہودیوں کی تاریخ جانتے تھے، وہ قرآن پاک سے واقف تھے کہ وہ وہاں فساد پھیلائیں گے۔ عبدالحمید نے کہا میں یہ آفر نہیں مانتا، کبھی نہیں، وہ زمینیں خون دے کر فتح کی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی اصل نیت ظاہر کیے بغیر سیاست سے کام لے کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ زمینیں خون دے کر حاصل کی گئی اور خون دے کر ہی دی جائیں گی، اور انہوں نے کہا وہ زمینیں میری ملکیت نہیں ہیں، وہ میرے عوام کی ہیں، میں تمہیں وہ زمینیں نہیں دے سکتا۔ یہ بات بھی انہوں نے ڈپلومیٹک انداز میں کہی۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت کسی کو بھی یہودیوں کو فلسطین میں القدس کے گرد زمین بیچنے پر پابندی لگا دی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بہم کر کہ وہ الگ الگ ناموں پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین لینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا انہوں نے اس پر پابندی لگا دی۔ ایک آرٹیکل میں تھیوڈور ہیرزل نے کہا ایک یہودی ریاست قائم کرنے کے لیے ہمیں سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بڑا دلچسپ بیان ہے، ہمیں اس سے کیا سمجھاتی ہے؟ یہودی طاقتور تھے اور انہوں نے ایک ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور سلطنت عثمانیہ کو گرانے کا ذہن بنا لیا۔ جب تک کہ سلطنت عثمانیہ راستے سے نہ ہٹ جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ان یہودیوں کے اختیار میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے کیا۔ سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا وہ برٹش کے پاس جانا تھا، کیونکہ اس دور کی سپر پاور زمینی، سمندری اور سیاسی بھی برٹش کے ہاتھ میں تھی۔ لہذا مالی سپورٹ دینے کے بدلے یہودیوں نے برٹش کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا اور انہوں نے یہ گارنٹی لی کہ عثمانیوں کے بعد فلسطین اور القدس انہیں دے دیے جائیں گے۔ نتیجتاً سلطان عبدالحمید کی حکومت ختم کر دی گئی۔ ہم پہلی ورلڈ وار میں شامل ہوئے اور ورلڈ وار 1 کے فلسطین محاذ پر ہمیں برٹش سے شکست ہو گئی۔ اس کے بعد جب برٹش نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اپنا معاہدہ نبھایا۔ دلچسپ بات یہ کہ یونائٹڈ
کنگڈم نے کسی اور ملک کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کیا تھا، مگر یہودیوں کے لیے انہوں نے وعدہ نبھایا۔ انہوں نے یورپ سے ان تمام یہودیوں کو بلا لیا جو فلسطین جانا چاہتے تھے۔ پھر بیلفورڈ ڈکلیریشن کا اعلان ہوا۔ یہ ایک مشہور منسٹرز ڈکلیریشن ہے۔ اس ڈکلیریشن میں یہ کہا گیا، زمین سے محروم لوگوں کے لیے لوگوں سے محروم زمین، جس کا مقصد یہودیوں کی ناپسندیدگی کو ختم کرنا تھا۔ ان کے پاس میڈیا کی بھی ساری طاقت تھی۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید دوئم کے خلاف سب کو بھڑکایا اور ان کا تختہ الٹ دیا۔ انہوں نے یورپ میں یہودیوں کے لیے ہمدردیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس طرح کے خیالات پیش کرتے کہ یہ لوگ مظلوم ہیں اور انہیں بھی ایک ریاست قائم کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے یہودیوں کو رفتہ رفتہ فلسطین میں بسانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے یہودی فلسطین میں بستے رہے اور برٹش سپاہی وہاں گشت کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یہودیوں کو تحفظ دیا کہ کہیں کوئی مسلمان یا دیگر گروپ انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ لہذا برٹش سپاہیوں نے وہاں یہودیوں کی زندگی، عزت اور پراپرٹی کی حفاظت کی تاکہ یہودیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور یہودی وہاں ہجرت کرنا جاری رکھ سکے۔ مگر بہت کم یہودیوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، انہوں نے سوچا ہم ایک ریاست قائم کر سکتے ہیں، ہاں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر بہت سے یہودیوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ محکومیت اور ذلت کے تقریباً 2000 سال بعد ہمارے لیے ایک ریاست بنانا یا طاقت حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ انہیں ایک خواب لگتا تھا۔ مطلب میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صاحب اختیار لوگوں کی نہیں۔ بہت سے عام لوگ خود کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ ذرا غور کریں، آپ کا اپنا بزنس ہو اور آپ سیٹلڈ ہو، یورپ میں آپ کی ایک مخصوص زندگی اور رہائش گاہ ہو، پھر آپ سب کچھ چھوڑ کر فلسطین چلے جائیں، وہاں آپ زیرو سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں۔ یہودی یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے فلسطین کی طرف زیادہ ہجرت نہیں ہوئی۔ لہٰذا برٹش اور صہیونیت سے میری مراد تھیوڈر ہیرزل ہے اور اندرونی سرکل کے لوگ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ یہودی وہاں نہیں گئے۔ اس موقع پر انہوں نے سوچا یہ ہمارے کاز کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے غم و غصہ محسوس کیا۔ ہم انہیں اس سرزمین میں بلا رہے ہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور یہ آتے نہیں۔ کوئی بھی خود کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ کاز بھلا دیا گیا۔ کئی صدیاں گزر چکی۔ صہیونی قیادت میں ان یہودیوں کے خلاف ناراضگی تھی جو اپنا کاز بھلا بیٹھے تھے۔ ان حالات میں ایک واقعہ ہوا۔ جرمنی میں نازی پارٹی بن گئی اور پہلی ورلڈ وار ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا صہیونیت کا مقصد تمام یہودیوں کو فلسطین کی طرف مائل کرنا اور وہاں لوگوں کے ہجوم آبادی کو بڑھانا تھا تاکہ ریاست قائم کی جائے۔ برٹش نے بھی ہر طرح کی سیاسی سپورٹ فراہم کی۔ صہیونیوں نے برٹش کو مالی طور پر سپورٹ کیا اور انہوں نے صہیونیوں کو سیاسی اور فوجی سپورٹ دی کیونکہ یہودیوں کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں تھی۔ لہٰذا یہودیوں کو ان سرزمینوں میں بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، یعنی اگر لوگ چلے جاتے تو ریاست قائم ہو جاتی، مگر وہ نہیں گئے۔ تاہم جرمنی میں ایک نازی پارٹی بن چکی تھی اور اس کا لیڈر اڈولف ہٹلر یہودیوں کا جانی دشمن تھا اور اس نے تمام یہودیوں کو دنیا سے مٹانے کا عہد کر رکھا تھا۔ اس نے بہت کم وقت میں پورے یورپ پر قبضہ کر لیا اور حراستی کیمپس بنانے کا حکم دیا۔ وہ یہودیوں کا بدترین دشمن تھا اور انہیں جمع کر کے ہر طرح کے ٹارچر کا نشانہ بناتا، جن میں زندہ جلانا بھی شامل تھا۔ اس سے دراصل صہیونیت کو فائدہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام یہودی جو ہٹلر کے ظلم سے خوفزدہ تھے، انہوں نے سوچا کہ وہ یورپ میں نہیں جی سکتے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے روس پر بھی حملہ کیا تھا۔ لہٰذا روس کے ان یہودیوں نے بھی یہی سوچا۔ جب دنیا کے مختلف حصوں میں موجود یہودی ہٹلر کے اس خوف سے بچنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے، تب پورے یورپ میں ایک بیان جاری کر دیا گیا۔ اس بیان میں کیا تھا؟ جو یہودی بھی فلسطین رہنے جائے گا اسے زمین اور لاکھوں روپے دیے جائیں گے۔ یہ آفر صرف فلسطین جانے والوں کے لیے ہے۔ یہ معلومات کتابچوں کی شکل میں تقسیم کی گئی۔ ظاہر ہے کہ ہٹلر کا خوف وہ اصل وجہ تھی جس کے باعث وہ نکلے، کیونکہ یہاں ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، ہمیں جان بچا کر بھاگنا ہوگا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ فلسطین۔ اس طرح لوگوں نے بحری جہاز کے ذریعے بڑی تعداد میں یورپ سے فلسطین ہجرت کرنا شروع کی۔ ان ہجرتوں کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی ایک بڑی آبادی ہو گئی۔ یقیناً ہٹلر کا کام تمام ہو گیا اور اس کے بعد آبادی کا ہدف پورا ہو گیا۔ زمینیں لینے کے لیے آبادی کا ہدف پورا ہو گیا۔ چونکہ وہ زمینیں برٹش حکومت کے پاس تھیں، لہٰذا ان زمینوں پر قبضہ ایک مسئلہ تھا، کیونکہ وہ زمینیں اصل میں فلسطینیوں کی تھیں۔ وہاں پہلے سے لوگ رہ رہے تھے، مطلب وہ زمینیں خالی نہیں تھیں۔ عثمانی دور میں فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی بہن اس خطے میں رہ رہے تھے۔ تو وہاں رہنے والے مسلمانوں نے کب یہودیوں کا اصل مقصد بھانپ لیا اور یہ احساس ہونے کے بعد کیا ہوا؟ مثلا کیا اسی عرصے کے دوران 6 دن کی جنگ ہوئی؟ اچھا ہوا یہ کہ جو یہودی وہاں گئے تھے وہ امن سے نہیں رہے۔ برٹش نے ایک یہودی آرگنائزیشن بنائی جس کا نام ہاگانا تھا۔ انہوں نے سوچا ہم یہاں ایک یہودی ریاست بنانے جا رہے ہیں، مگر ہمیں مسلح افواج کی ضرورت ہے۔ ایک ریاست بنانے کے لیے ہمارے پاس آرمی ہونی چاہیے۔ ہاگانا آرگنائزیشن اسرائیلی آرمی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے وہاں ظلم و زیادتیاں بھی کی۔ صہیونیت نے ختم ہو جانے والی عبرانی زبان کو بحال کیا۔ انہوں نے قدیم تحریروں سے اپنا کنیکشن پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایک قوم ہونے کا احساس پیدا کیا۔ اور ایسا کتنے سالوں تک چلا؟ فرض کریں یہ 1918 کی بات ہے تو یہ 30 سال تک چلا۔ ان 30 سالوں کے دوران وہاں بہت سی چیزیں انہوں نے کی اور تبھی مسلمان کو یہ احساس ہونا شروع ہوا۔ اسی دوران یہودیوں نے خود کو مسلح کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ یہودی یہاں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، وہ قبضے کے لیے آئے ہیں۔
उस लम्हे फ़लस्तीनी जाग गए और ज़मीनें बीच न रोक दें। अब मज़ीद कोई समझौता नहीं किया गया और हागाना ऑर्गेनाइजेशन के उन मुसल्लह यहूदियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों ने भी असलहा उठाना शुरू कर दिया। वहाँ मुसल्लह झगड़े हुए। ये झगड़े 1948 तक जारी रहे और वहाँ ब्रिटिश फ़ौज भी मौजूद थी जिसने मुकम्मल तौर पर यहूदियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। यहूदी इस एतमाद के साथ लड़ रहे थे कि ब्रिटिश सिपाही उनकी मदद कर रहे हैं। दर हकीकत आज भी बिल्कुल यही हो रहा है। वो गज़ा पर हमला करते हैं और अमरीकी नेवी फ़ौरन उनकी मदद को आ जाती है। तब भी ऐसा ही था। उन्होंने ब्रिटिश सिपाहियों की मदद से हमले किए। अगर ब्रिटिश सिपाही उस मामले से अलग रहते तो हम देखते कि वो कैसे वहाँ जी पाते। मैं मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि ब्रिटिश फोर्सेज ने इन फसादात को बेइंसाफ़ी के साथ दबाया। ये मेरा बच्चा है, ज़रा शरारती बच्चा है। फिर वो लड़ाई ख़त्म कर देते। वो बज़ाहिर गुस्सा दिखाते मगर पसे पर्दा वो कह रहे होते वेल डन। 1948 तक यहूदी वहाँ तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कायम कर चुके थे और फिर पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि वो एक रियासत कायम कर चुके हैं जिसका नाम इसराइल है। जो रियासत उन्होंने कायम की उसमें पूरी फ़लस्तीनी ज़मीन शामिल थी। जैसे ही उन्होंने इसराइली रियासत का ऐलान किया, इसराइल के आसपास तमाम मुसलमान अरब रियासतों ने जंग का ऐलान कर दिया। इराक, शाम, लबनान और मिस्र में यह दरअसल वाज़ेह था कि यही ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। वैसे इसराइल इनसे लड़ने के लिए तैयार था। ये 1948 का ही जिक्र है। वो इतने मुख्तसर अरसे में अपनी हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन कायम न कर सकते थे, मतलब उसे फौरी तौर पर कायम करना मुमकिन न था, यानी वो बहुत पहले ही उसका मंसूबा बना चुके थे। हम सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम के दौर की बात कर रहे हैं। ये तभी उसका मंसूबा बना चुके थे। उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पहले से ही तय था कि कौन सा महकमा कौन संभालेगा, क्योंकि इतने मुख्तसर वक्त में वो एक मुकम्मल फ़ाल रियासत बन गए थे। फ़ौरन ही वहाँ तालीमी इदारे बन गए, जैसे सब कुछ रेडीमेड पैकेज हो। फिर कहूँगा ये मंसूबे बहुत पहले बना लिए गए थे, मगर उनकी मदद उस वक्त की ताकतवर तरीन फ़ौजें कर रही थी। उन्हें हर तरह की सपोर्ट मिली। उनकी इंटेलिजेंस सरगर्मियाँ बहुत मजबूत थी। वो ममालिक अंदर ही अंदर खोखले होते गए और वहाँ बहुत सी चालें, दाव पीच और इंटेलिजेंस सरगर्मियाँ अपनाई गई और उनके दरमियान वक्फे से जंगें होती रहीं। 1967 में एक बहुत बड़ी जंग हुई और फिर 1973 में हुई। उस खत्े के अरब ममालिक इसराइल के साथ मुसलसल जंग करते रहे और हमेशा इस जंग से अरबों को ही नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि उनकी तमाम ताकतें कमज़ोर पड़ गई थी। मतलब इन जंगों के दरमियान उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लड़खड़ा गया था। जैसे इसराइल उनको जानबूझकर अपने साथ लड़ा रहा हो, जैसे वो कह रहा हो कमान मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी ताकत तबाह कर दूंगा। तुम मेरे टुकड़े करना चाहते हो, मैं भी तुम्हारी ताकत तबाह कर दूंगा। जैसे कि मिस्र उस वक्त एक अजीम ताकत थी और उन्होंने मिस्र को ख़त्म कर दिया। उन्होंने मिस्र की सारी फौजी ताकत तबाह कर दी। इराक के साथ भी यही हुआ। यहाँ हमने हमेशा गलत अंदाजे लगाए। नील और फिरात के दरमियान ज़मीन खतरे में है। हमने सोचा कि दूसरी जगहों के लिए कोई खतरा नहीं है। तुर्किया के कुछ हिस्से भी उस रीजन में हैं, फुरात के बॉर्डर के अंदर हैं, मगर हम गलती पर हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत चाहते हैं। क्या मिडल ईस्ट में ये बदअमनी जारी रहेगी? इसका खात्मा कैसे होगा? मसनवी में एक हिकायत बयान की गई है। किसी मुल्क में एक आलिम, एक वली रहते थे। ये शख्स बहुत सखी थे, जो बहुत ज़्यादा खैरात करते थे। वो ताजरों से बहुत सी रकम उधार लिया करते। वो उस सारी रकम को नेक कामों में इस्तेमाल करते। उन्हें अल्लाह पर भरोसा था। अल्लाह ने उन्हें माल व ज़र से नवाजा था और वो इससे अपना तमाम कर्जा चुका देते। उन्हें कभी कोई मसला नहीं हुआ। एक दिन वो बीमार हुए और बिस्तर मर्ग पर जा पहुंचे। ये एक संगीन बीमारी थी। लोग उन बुजुर्ग से मिलने उनके घर आए, मगर आने वालों में ज़्यादातर लोग वो थे जिनका उन पर कर्ज था, यानी वो दरअसल कुछ कहे बगैर अपने कर्ज का मुतालबा करना चाहते थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि वो बिस्तरी मर्ग पर पड़े एक शख्स से रकम की वापसी का मुतालबा आखिर कैसे करें। बुजुर्ग ने उनकी बातें सुन ली। वो बोल रहे थे, इन पर मेरा इतना कर्ज है, इन पर मेरा इतना कर्जा है, अब उसे कौन अदा करेगा, ये कैसे होगा। वो अल्लाह वाले ये सुनकर बहुत गमज़दा हुए। उन्होंने सोचा एक आलिम मर रहा है। जैसा कि कहा जाता है एक आलिम की मौत, आलम यानी दुनिया की मौत है, ये इंतहाई अहम बात है। उन्होंने सोचा बजाय उसके कि एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली के जाने पर यह अफसोस करते, इन्हें अपनी रकम की पड़ी है। उसी वक्त बाहर से एक बच्चा गुजरा। वो मिठाई बनाता था और हलवा बेच रहा था। जब बच्चा वहाँ से गुजरा तो उन्होंने अपने शागिर्द से कहा बच्चे को बुला लो। उन्होंने बच्चे को बुलाया। बुजुर्ग ने कहा इन सबको अपनी मिठाई खिलाओ। फिर बच्चे ने सब में मिठाई तकसीम की, सब ने खाई। जाहिर है सारी मिठाई खत्म हो गई। बच्चा खुश था कि उसकी सारी मिठाई खत्म हो गई थी। अब उसे घूम फिर कर उसे बेचने की जरूरत न थी। वो सोचने लगा कि अपने मालिक के पास पूरे दिन की कमाई लेकर जाएगा। वो मिठाई के बदले बुजुर्ग से पैसे चाहता था। उन्होंने कहा यहाँ पैसे नहीं है। बच्चा हैरान हुआ, क्या मतलब कि यहाँ पैसे नहीं है, कहाँ है पैसे, मैंने मिठाई तकसीम की, सबने उसे खाया। बुजुर्ग ने कहा अब पैसे नहीं हैं, चले जाओ। जब उन्होंने ये कहा तो बच्चा रोने लगा। उस वक्त ताजिर गुस्से से बड़बड़ाने लगे, मुड़ते हुए इनके पास पैसे नहीं हैं और इन्होंने बच्चे के पैसे भी खा लिए। इन्होंने हमारे साथ भी यही किया। जब लड़के ने रोना शुरू किया तो सब लोग बहुत गुस्से में आ गए। उन्हें गुस्से में देखकर लड़के ने अपनी ट्रे जोर से जमीन पर फेंकी और कहने लगा मैं अपने मालिक से क्या कहूँगा, मेरा सारा हलवा खत्म हो गया। वो मुझसे पूछेगा तुमने उसका क्या किया, वो मुझे ये कहेगा, वो कहेगा। लड़के ने रो रो कर घर सर पर
اٹھا لیا۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ کون ہے؟ ایک آدمی تھا، کہہ رہا تھا ایک مسلمان نے آپ کو اپنی زکوٰۃ بھیجی ہے۔ بزرگ پر ان تمام لوگوں اور مٹھائی کا کتنا قرض تھا؟ 4000 لیرے۔ انہوں نے پوچھا زکوٰۃ میں کتنی رقم ہے؟ کیا یہ 4000 ہے؟ مثلا آج کی کرنسی میں 4000 لیرے۔ انہوں نے کہا ہر ایک کو اس کا حق دے دو، بچے کے پیسے بھی ادا کر دو۔ انہوں نے ہر ایک سے کہا اب جاؤ۔ ظاہر ہے ہر ایک سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا ہم نے اتنے بڑے اللہ والے کی توہین کی۔ جب ہر کوئی شرمندہ تھا تو بزرگ نے ان سے کہا تو اس سے تم نے کیا سیکھا؟ اس رقم کو آخرکار میرے پاس آنا ہی تھا، یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ اللہ کی رحمت ہم تک ضرور پہنچتی ہے مگر اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ وقت لگا۔ جب تم نے میرے قرضوں کے متعلق بات شروع کی، جب تم نے میرے خلاف باتیں شروع کی، چونکہ تمہیں میری برائی یا غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، لہٰذا یہ بچہ مجھے بچانے کے لیے آ گیا۔ میں نے اس لڑکے کی مٹھائی خریدی، جب میں نے پیسے نہیں دیے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس بچے کا رونا اس رقم کی فراہمی میں جلدی کا سبب بنا اور یہ بالکل وقت پر مجھے مل گئی۔ میں تمہاری رقم دے چکا ہوں، اب جاؤ اور میں بھی تمہیں خدا حافظ کہوں گا۔ جیسے اس بچے کے رونے نے اللہ کی رحمت کو قریب بلا لیا، اسی طرح یہ ظلم و ستم بھی بہت جلد اللہ کا غضب لائے گا۔ لہٰذا آج غزہ میں ان بچوں کا رونا، ان کی چیخیں، شہید ہونے والوں کی چیخیں اللہ کے غضب کو بہت جلد لانے کا باعث بنیں گی۔ وہ لوگوں پر جتنا ظلم کریں گے ان کے مصیبت کے دن اتنی جلدی آئیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم سب دیکھیں گے کہ اسرائیل کی ریاست اپنے ظلم کی وجہ سے باقی نہیں رہے گی۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے انہوں نے پہلے ایک فساد مچایا، پھر دوسری بار فساد مچایا اور اب یہ تیسری بار ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے۔ صہیونی اسرائیلی کاز کے لیے پوری دنیا میں فساد مچا رہے ہیں اور غزہ کے معصوم شہری اس کی قیمت چکا رہے ہیں، اور مجھے امید بلکہ پکا یقین ہے کہ بہت جلد اسرائیل کی ریاست پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی اور اسرائیلی ریاست ختم ہو جائے گی۔ ہمارا رب ہمیں وہ دن دیکھنے کی خوشی عطا فرمائے۔